نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ما قبل سبق الدرس العاشر میں آپ نے ایک لمبا حوار پڑھا جس میں مختلف قسم کے سوالات نام کے بارے میں، جگہ کے بارے میں، دوست کے بارے میں اور اسی طرح آپ کی زبان کے بارے میں، آپ کے ابو، بھائی، بہن، امی ان کے بارے میں پوچھا گیا تھا، تو جو آپ نے یاد کر لیا ہوگا۔ اب آگے کچھ سوالات آپ کے سامنے کر رہے ہیں کہ جن کا آپ نے جواب لکھنا ہے۔ کوئی بھی آپ سے پوچھے تو فوری آپ کے ذہن میں یہ جواب آنی چاہیے۔ کیوں آنے چاہیے؟ اس لیے کہ ان کے جوابات آپ نے پڑھ لیے۔ کوئی بھی آپ سے پوچھے جیسے کہ مسمکا، پہلا سوال ہے مسمکا، آپ کا کیا نام ہے؟ تو آپ نے اس کے بعد اپنا نام بتانا ہے۔ اسمی خالد، اسمی عبداللہ۔ من این انت، آپ کہاں سے ہیں؟ تو آپ اپنے بارے میں بتائیں گے کہ انا من پاکستان، انا من کراچی۔ ما لغتک؟ لغتی الاردیہ، البشتو، العربی، البلوچی۔ این ابوک، آپ کے ابو کہاں ہیں؟ این امک، آپ کی ماں کہاں ہے؟ الک اخ، کیا آپ کا کوئی بھائی ہے؟ الک اخ، کیا آپ کا کوئی بھائی ہے؟ تو آپ کہیں گے نعم لی اخ۔ الک اخت، کیا آپ کی کوئی بہن ہے؟ الکی، الک، مذکر کے لیے آئے گا الک اور مؤنث کے لیے آئے گی الکی۔ پھر آگے اگلا سوال ہے عندک سیارہ، کیا آپ کے پاس گاڑی ہے؟ عندک دراجہ، کیا آپ کے پاس سائیکل ہے؟ عندک قلم، کیا آپ کے پاس قلم ہے؟ عندک دفتر، کیا آپ کے پاس کاپی رجسٹر ہیں؟ ابوک تاجر، کیا آپ کے ابو تاجر ہیں؟ من این محمد، محمد کہاں سے ہیں؟ ما لغتہ، اس کی زبان کیا ہے؟ این ابوہ، ان کے ابو کہاں ہیں؟ این امہ، ان کی ماں کہاں ہیں؟ من این حمزہ، حمزہ کہاں سے ہے؟ وما لغتہ، حمزہ کی زبان کون سی ہے؟ این ابوہ، ان کے ابو کہاں ہیں؟ این زینب، زینب کہاں ہیں؟ اور این زوجہا، اس کا شوہر کہاں ہے؟ ازوجہا مدرس، کیا ان کے شوہر جو ہے وہ مدرس ہیں؟ تو اس طرح آپ نے جو ہے وہ ان کے سوالات کے جواب دینے ہیں۔ تمرین نمبر 2 ہے ضع فی الفراغ فیما یلی الضمیر ہو ہا، آنے والے جو خالی جملہ ہے نا اس میں ہو یا ہاں میں سے کوئی ضمیر لگانی ہے۔ جیسے مذکر کے لیے ہو ضمیر لگتا ہے نا، لہو، اور مؤنث کے لیے ہا لگتا ہے، لہا اس کی۔ اب یہ جملہ دیکھ کے آپ خود بتائیں گے۔ دیکھیں پہلا جملہ ہے هذه البنت طالبہ، یہ بچی طالبہ ہے۔ آگے اسمہ آئیں گے، اسمہا، اسمہا زینب، اس کا نام زینب ہے۔ محمد طبیب، وابنہ آئے گا یا ابنہا؟ ابنہ، کیونکہ محمد مذکر ہے۔ ابنہ طبیب، اس کا بیٹا ڈاکٹر ہے، مہندس ہے۔ هذا الرجل تاجر کبیر، یہ آدمی بڑا تاجر ہے۔ آگے کیا کریں گے؟ اسمہ عبداللہ، کیا؟ آمنۃ فی الغرفہ، آمنہ کمرے میں ہے۔ وامہ لیں گے، وامہا، وامہا فی المطبخ، کچن میں ہے اس کی ماں۔ عائشہ طبیبہ، ڈاکٹر ہے۔ واختہا یا اختہ؟ اختہا ممرضہ۔ خرج محمد من الفصل وخرج معه زمیلہ، محمد کلاس سے نکلا اور اس کے ساتھ اس کا دوست بھی نکلا۔ وخرج معه زمیلہ، تو آگے کہہ رہے ہیں کہ ہات خمسۃ اسئلۃ واجوبۃ کما فی المثال الآتی، جس طرح مثال ہے نا تو اسی طرح آپ 5 سوال بنائیں۔ پہلے سوال کیا ہے؟ عندک قلم، کیا آپ کے پاس قلم ہے؟ اب اگلا سوال ہے عندک کأس، عندک کتاب، آگے جواب بھی کہنا نعم عندی۔ عندک محفظۃ،
نعم عندي محفظة. أعندك سيارة؟ نعم عندي سيارة. 5 مختلف قسم کے سوال لانے اور ان کے جواب دینا ہے. کہتے ہیں ہات 5 أسئلة وأجوبة كما في المثال الآتي. جس طرح مثال ہے اس طرح 5 سوال. جیسے ادھر دیکھیں أعندك قلم، اب آپ میں کہنا لا ما عندي قلم. أعندك کتاب؟ لا ما عندي. أعندك قلم کا معنی کہ آپ کے پاس قلم ہے، کہ آپ کے پاس کتاب ہے. تأمل ما یلی، آنے والے اس میں دیکھیں، نقشے میں غور سے دیکھیں. بیت، بیت کس کو کہتے ہیں؟ گھر. ایک گھر ہے سامنے، بالکل گھر نظر آ رہا ہے آپ کو، بیت گھر کو کہتے ہیں. اسی گھر کی نسبت جب ہم اپنی طرف کریں گے تو کیا بولیں گے؟ بیتی. کس کی؟ لیکن سامنے والے کی طرف نسبت کریں گے تو کیا بولیں گے؟ بیتو کا. اسی طرح کسی غائب مذکر کی طرف نسبت کریں گے تو کیا بولیں گے؟ بیتہو. ایک غائب عورت کی طرف نسبت کریں گے تو کیا بولیں گے؟ بیتہا. اسی طرح قلم، قلمی، قلمہو، قلمکا، یا اسی طرح قلمہا. یہ چیزیں نسبت کرنی ضمائر کے بارے میں آپ کو پہلے بتایا تھا. ایسے پڑھیں گے، دیکھیں بیتی، بیتنا، بیتنا، بیتکا، بیتکما، بیتکم، بیتکی، بیتکما، بیتکن، بیتہو، بیتہما، بیتہم، بیتہا، بیتہما، بیتہن. پڑھا تھا نا پہلے، اس کو بھی آپ نے اچھی طرح یاد کرنا ہے. کہہ رہے ہیں کہ اضف الاسماء الآتیہ الی المتکلم والمخاطب والغائب والغائب کما هو موضح فی المثال. توجہ ہے آپ کی؟ مثال ہے، کہہ رہے ہیں ایک لفظ ہے قلم، اس کی اضافت کرنی آپ نے متکلم اپنی طرف، پھر اس کے بعد مخاطب مذکر کی طرف، پھر غائب مرد کی طرف، پھر غائب عورت کی طرف. کیسے؟ پہلے مثال میں دیکھیں. قلم، هذا قلمی، هذا قلمک، هذا قلمہ، اس ایک مرد کا قلم ہے. هذا قلمہا، یہ اس ایک عورت کا قلم ہے. آگے پڑھیں ذرا کتاب کو. هذا کتابی، پڑھیں آگے آگے. هذا کتابہ، هذا کتابہا. ایسے ہی هذا سریری، پڑھیں آگے سریرک. شاباش. هذا اسمی، هذا اسمک، هذا اسمہ، هذا اسمہ. تو اس طرح ان تمام چیزوں کو آپ نے جو ہے وہ دہرانا ہے. اچھی طرح دہرائیں گے، اچھی طرح پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں آپ کو آسانی سے سمجھ میں بھی آئیں گی اور ان کا استعمال کرنا آپ کے لیے جو ہے وہ آسان بھی ہوگا. آگے ایک اور چیز ہے جو ہم نے پہلے پڑھا تھا، لی والا. لی کا معنی کیا ہے؟ میرا. لی کا کیا معنی ہے؟ لکا کا کیا معنی ہے؟ آپ کا. لہو، اس کا. لام کا معنی ہے لیے. لہا، اس ایک عورت کا. اب دیکھیں، لی اخت واحد، میری ایک واحدہ، ایک بہن ہے. الک اخ، کیا آپ کا کوئی بھائی ہے؟ لا ما لی اخ، میرا کوئی بھائی نہیں ہے. اختی لہا طفل صغیر، میری بہن کا ایک چھوٹا سا بچہ ہے. زمیلی لہو اخ و اخت، میرے دوست کے جو ہیں وہ اس کے یعنی ایک بھائی ہے اور ایک بہن ہے. ٹھیک ہے، بھائی اور بہن اور اسی طرح بچے ہیں نا، ان کے لیے لی بولتے ہیں، عندی نہیں بولتے. آپ یہ نہیں کہیں گے عندی اخ، بلکہ لی اخ، لی اختن. سمجھ آئی؟ لی ابن، لی بنتن. تو اس طرح آپ اس کی جو ہے وہ پریکٹس کریں گے. ٹھیک ہے.